اللہ الرحمن الرحیم، یہ صفحہ نمبر 60 ہے، مقدمہ ابن صلاح، اور نمبر ہے السادس. وہ ہے کتب المسانید غیر ملتحقۃ بالکتب الخمسہ التي هي الصحیحان وسنن ابی داود وسنن النسائی وجامع الترمذی وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون الى ما يورد فيها مطلقا كمسند ابی داود الطیالسی ومسند عبید اللہ بن موسیٰ، مسند احمد بن حنبل، مسند اسحاق بن راہوے، اور مسند عبد بن حمید، مسند دارمی، مسند ابو یعلا الموصلی، مسند حسن بن سفیان، مسند بزار ابی بکر و اشباہہا. فہذه عادۃ فی ان یخرج من فی مسند کل صاحب ما رواه من حدیث غیر متقیدین من یکون حدیثا محتجا به فلہذا تأخرت مرتبتها وان جلت لجلالت مؤلف. اب اس کا ذرا معنی سنو. الثالث چھٹی تفریق، کتب المسانید غیر ملتحقۃ بالکتب الخمسہ. کتب مسانید ان 5 کتابوں سے ملحق نہیں ہوں گے، لاحق نہیں ہوں گے. التی ہی الصحیحان، وہ 5 کتاب یہ ہے جو کہ صحیحین ہے، بخاری مسلم، سنن ابو داود ہے، سنن نسائی اور جامع ترمذی ہے. وما جرى مجراها فی الاحتجاج بها، اور نہ ان کتابوں سے جو قابل استدلال ہونے میں اور ان میں آئی ہوئی حدیثوں کی طرف کسی نہ کسی درجے میں رجحان اور استناس کے سلسلے میں ان کتابوں کے قائم مقام ہے. وما جرى مجراها فی الاحتجاج بها والرکون، اور اس طرح مطلب رجحان اور استناس ما یورد فیها مطلقا کمسند ابی داود 43 نمبر 1، مسند عبید اللہ بن موسیٰ، مسند احمد بن حنبل، مسند اسحاق بن راہوے، مسند عبد بن حمید، ابو یعلا موصلی، مسند حسن بن سفیان، مسند ابو بکر بزار اور ان جیسی کتب مسانید. کیونکہ ان مسانید کے مصنفین کی عادت ان میں یہ ہے کہ ہر صحابی کے مسند میں ان کی ان حدیث کو نقل کر دیتے ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے، اس پابندی کے بغیر کہ وہ حدیث قابل استدلال بھی ہو. اسی وجہ سے ان کا درجہ مذکورہ کتب خمسہ اور ان کے ملحقات جو کہ ابواب علمیہ پر مرتب ہے اس سے کٹ گیا. فلہذا تأخرت مرتبها، اس لیے تأخرت مرتبتها، اس کا مرتبہ گھٹ گیا، گر گیا. وَإِن جَلَّتْ لِجَلَالِهِ، مؤلف اگر کہ اس کے مؤلفین عظمت شان کے یہ لائق ہے. ان مرتبۃ کس سے گر گیا؟ مرتبۃ الکتب الخمسہ، کتب خمسہ کے مرتبے سے. وما التحق بها، جو اس کے ساتھ پیوست ہے، کتب مصنفہ علی الابواب، جو ابواب پر لکھی گئی ہے. اگرچہ مثال کے اگرچہ مسانید اپنے مؤلفین کی عظمت شان کی وجہ سے عظیم المرتبہ تھے. اس تفریح میں مصنف نے ضمنی طور سے کتب مسانید کا کتب سنن سے موازنہ کرنا چاہا، جس کا مقصد یہ ہے کہ کتب مسانید جو صحابہ کی ترتیب پر مرتب ہوتی ہے ان میں بھی حدیثیں حسن حدیثیں ہوتی ہے، لیکن ان کی شناخت مشکل سے ہوگی کیونکہ یہ کتاب سنن کی طرح مطلقاً مقبول احادیث پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ ان میں صحابہ کی ترتیب پر احادیث کو جمع کرنا مصنف کا مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ حدیث قابل استدلال ہو یا نہ ہو. مصنف کو جب کسی بھی حدیث کسی صحابی سے مروی ملے تو اس کو ذکر کر دینا اس کی شرط ہے. بس یہی وجہ ہے کہ کتب مسانید میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہر طرح کی حدیث ہوتی ہے مسانید میں، بلکہ موضوعات و ضعاف کی کثرت بھی ہوتی ہے. اب یہ استفادہ کرنے کے لیے ذمہ داری ہے کہ ان میں سے حسن اور صحیح کا انتخاب کر لے، برخلاف جوامع و کتب سنن کے. ہاں، اس کے برعکس جوامع کتب سنن کے ان کے مصنفین نے باب میں وارد عمدہ ترین احادیث کی روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے. ضعیف احادیث بھی لاتے ہیں تو اس صورت میں جب کہ متابعت ہو یا اس میں کوئی خاص فائدہ ملحوظ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کتاب میں صحیح حسن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ضعیف موضوع کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. یہاں ایک بات اشکال ہے، یہ بات شاید موجود اشکال ہو کہ مصنف نے صحیحین سنن کے ساتھ لفظ کتب خمسہ کی صراحت کیوں کی جبکہ مشہور اصول 6 ہے، 5 کے بجائے 6. تو جواب یہ ہے کہ مصنف کے زمانے تک صحیحین کے ساتھ سنن ثلاثہ ہی حدیث کی بنیادی کتب کے طور پر متفقہ طور سے معروف و مشہور تھی اس کے زمانے تک. چھٹی کتاب کے سلسلے میں اختلاف رہا. بعض حضرات نے امام موطا کو یہ درجہ دیا ہے کہ رزین بن معاویہ ابدری جو 525 میں وفات عالم. تجرید الصحاح و سنن میں ہے.
ابن اسیر نے جو 606 میں وفات ہے۔ جامع الوصول میں اس کو سادس کا درجہ دیا ہے۔ سب سے پہلے سنن ابن ماجہ کو یہ مقام حافظ ابو طاہر محمد بن فضل مقدسی نے جو 507 ہجری کا وفات ہے اس نے دیا ہے۔ اس نے اپنے اطراف کتب الستہ میں شروط الائمہ الستہ میں اس کو یہ مرتبہ عطا کی۔ مسند کی تعریف، مسند کا اطلاق 3 قسم کی کتابوں پر ہوتا ہے۔ وہ کتاب جس میں حدیث کو صحابہ کی ترتیب پر جمع کی گئی ہو، پھر صحابہ کی ترتیب حروف معجم کے اعتبار سے ہوتی ہو، کبھی سبقت فی الاسلام کے لحاظ سے اور کبھی قبائل اور شہروں کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن حروف معجم کے اعتبار سے ترتیب آسان ہوتی ہے۔ جس کتاب میں صحابہ کی ترتیب حروف معجم پر رکھی گئی وہ مستند ہونے کے ساتھ ساتھ معجم کا مصداق بھی ہوگا۔ نمبر 2، وہ کتاب جس میں حدیث کو سند متصل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری کے نام المسند کی قید یا سنن دارمی کو مسند کہنا یا مسند امام ابو حنیفہ کو مسند کہنا، اس اعتبار سے ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک ایسی کتاب کی حدیثوں کی سند ذکر ہو جس میں ابتداء حدیث سے بے سند ذکر کی گئی تھی، جس طرح مسند فردوس دیلمی یا مسند شہاب للقضائی۔